آج میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں۔ ہم اور ہمارے ہمسائے جو ہیں ان کے بیچ میں ایک ریس لگی ہوئی ہے، اور اس ریس میں کون جیتا یہ اب ہمیں دیکھنا ہے۔ لیکن ریس ہے کس چیز کی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ترقی کی ہے ریس، ظاہر ہے کہ پروگرس اور ہم ڈیولپمنٹ کی۔ تو ایک تو ٹویٹ میرے سامنے ایسی آئی، دو ٹویٹس ہیں جس کی بنا پر، اور ایک خبر ہے جس کی بنا پر میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں۔ جو خبر ہے وہ میرے سامنے آئی، اور اس کو ٹویٹ کیا ہے حسین حقانی صاحب نے، اور پھر جب اس کے پر میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، ریسرچ کی، تو پتہ چلا کہ یہ خبر جو ہے یہ بالکل درست ہے۔ اور خبر کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، حسین حقانی صاحب نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ انڈیا از ایڈنگ 10,000 کلومیٹر آف ہائی وے پر ایئر. The length of the road network has increased from 3,81,000 km in 2014 when Modi was elected to 7,29,000 km this year. Over the same period, the number of Indian airports has doubled. یہ جی دی اکانومسٹ سے لے کر اور آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، میڈیا آؤٹلیٹس پہ یہ خبر کئی جگہوں پہ ملے گی۔ تو ہم نے کہا یہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ جو لانگیسٹ انڈیا کا ریلوے پلیٹ فارم جنوری 2023 میں اس کو انوگریٹ کیا ہے انڈیا کے پی ایم مودی نے، اس کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آ گیا ہے۔ اور گینس بک پہ پھر میں گئی، میں نے کہا دیکھیں یہاں پر کیا ہے، تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ اس وقت جو دی لانگیسٹ ریلوے پلیٹ فارم از 1,507 میٹرز اینڈ واز اچیوڈ بائی ساؤتھ ویسٹرن ریلوے ہبلی انڈیا کرناٹکا۔ یہ اس کے اندر اور بھی ڈیٹیلز ہیں کہ اب اس کو جو ہے یہ دنیا کا سب سے لانگیسٹ ریلوے پلیٹ فارم کہا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے کنسٹرکشن واز پارٹ آف اے ری ماڈل پروجیکٹ آف اے ریلوے یارڈ، اور پھر اور کچھ ڈیٹیلز ہیں اس کے سامنے۔ تو اس طریقے سے جہاں اور بہت ساری ڈیولپمنٹس میں اور پروگریس میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ترقی کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر روز ہمیں کوئی ایسی خبر ملتی ہے اور پھر ہم کہتے ہیں اوہ اب ہم کیا کریں، اب برائی کا کون سا اور طریقہ ڈھونڈیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ترقی کر رہا ہے، لیکن دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس کی طرف دیکھو، او ہو تم لوگ انڈیا کے پی ایم مودی کو کہو گے یہ تعریف کرو گے، توبہ توبہ۔ کیونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ترقی کر رہا ہے تو کیا ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ ہماری طرف بھی تو دیکھو نا کتنی ترقی ہوئی، کیا کچھ ہوا۔ جیسے انہوں نے بتایا کہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ بھی ڈبل ہو گئے ہیں۔ تو جہاں یہ ہوا ہے وہیں پر پاکستان میں یہ خبر دیکھ رہی تھی کہ جو دنیا کی ایئر لائنس ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنس، انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اب اور نہیں چل سکتا، کیونکہ بہت جو بڑا بیک لاگ جو ہے وہ ہو گیا ہے پیمنٹس کا، اور یہاں سے جو ہے وہ پیسہ نہیں آتا، بہت سی پرابلمز ہیں۔ تو پاکستان کے لیے جو باہر کی فلائٹس ہیں، امریکہ کی اور لنڈن کی، خاص طور پر 2-3 کنٹریز جو ہیں ان کی فلائٹس کا ذکر آیا ہوا تھا، ایک خبر تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں سے وہ اپنی جو ایئر لائنز ہیں وہ اپنی فلائٹس بند کر دیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ IMF نے کہا ہے کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے پاکستان کا اس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کیا جائے، اور ویسے تو سلو ڈاؤن کیا کرے سر، مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں، بہت ٹائم ہو گیا اس میں تیل ویل ڈالیں، پتہ نہیں بم بم چلتے بھی ہیں کہ نہیں۔ لیکن خیر اسحاق ڈار صاحب کے بقول کہ IMF نے اس قسم کی بھی کنڈیشنز لگا دی ہیں۔ اب بھلا بتائیے، ہم نے گھاس کھا کے، بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے، تو بالکل جی ہم نے خوب گھاس کھائی اور ہم ابھی تک گھاس ہی کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ایٹم بم ہم نے بنایا۔ اب ساری دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو نیوکلیئر ایسڈز ہوتے ہیں، جو نیوکلیئر بم ہوتا ہے، وہ اس ملک کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ واحد بم ہے جس کی ہم حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی چرا کے نہ لے جائے، کوئی اس کا فارمولہ نہ اڑا لے، کہیں کوئی ہم سے چھین نہ لے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو جی اسی قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ IMF نے ایک بار پھر کوئی اور کنڈیشن بھی لگا دیا۔ مجھے نا اس میں مودی جی کا ہاتھ لگتا ہے، تو مودی جی کو نا بس آرام سے بیٹھے جی، کیا ہو گیا اگر ہمارے پاس بھی ایک بم رکھا ہوا ہے تو ہم نے بس ڈرانے کے لیے رکھا ہے، چلانے کے لیے تھوڑی رکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایٹم بم جو ہوتا ہے نا وہ ڈرانے کے لیے ہوتا ہے، چلانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، لیکن ہمارا کوئی بھروسہ نہیں، ہم کب ڈرانا بند کر دیں اور چلانا شروع کر دیں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ IMF نے کوئی اس طرح کی کنڈیشن بھی لگا دی۔ تو IMF والے اتنے فارغ ہیں نا، بھائی 23 بار تم لوگوں نے پیسے دے دیے، اگر 24ویں بار دے دو گے تو مر تھوڑی جاؤ گے، بھوکے تھوڑی ہو جاؤ گے، تم لوگ اتنا پیسہ کہاں لے کے جاؤ گے، اوپر تو پیسہ ویسے بھی نہیں لے جا سکتے، ہمیں ہی دے دو تو ہم بھی واپس کر دیں گے۔ اگر ہم نے واپس نہ کیے ہوتے تو 24ویں دفعہ تو ہمیں نہ دے رہے ہوتے نا، تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے دے دیں گے، اگلی مطلب
अब 2-4 सदियों तक, या कहना चाहिए कई सेंचुरीज तक जो है वो हमारे लोग पैसे वापस करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त फिर उन्होंने अजीब तमाशा लगा रखा है, यानी $1 बिलियन के लिए जो है वो हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई जा रहे हैं, और अब उनकी नजर पड़ गई है हमारे एटमिया सासों के ऊपर। ओ जी, इतनी मुश्किल से तो हमने बम बनाया है, और कितनी मुश्किलों से, मतलब हम उसको बार बार अपडेट करते हैं, बार बार लोगों को धमकियां देते हैं और बताते हैं। अब ये IMF वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि जी आपके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसमें हम जिस तरह से कहेंगे उस तरह से रखोगे, जैसे हम कहेंगे वैसे वो चीजें खरीदोगे या कुछ भी उसको अपडेट करोगे, इस किस्म की बातें करें तभी उन्होंने दी। वरना मैं भी कहूँ कि जी डिफेंस बजट कह रहे थे तो बस ठीक है, डिफेंस बजट भी हम कम कर देंगे, ऐसी कौन सी बात